بنیاد. یہ امین ہیں، وہ امین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع ہوئے. وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكَ الْإِصْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تمام انبیاء جو آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں تشریف لائے تھے، آقا نامدار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سب جمع ہو گئے، حاشی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے اور اسلام، دین اسلام کو مشرق و مغرب میں پہنچانے کی سعی کی. وہ صوفی تھے، وہ فقراء تھے، ان کو آپ نے مزکی کیا، ان کو علم کتاب دیا اور حکمت عطا کی. من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ مشرق میں کو چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے جینی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، سب کو ایک کر دیا. ایک کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تصوف ہے. تصوف کی بنیاد انسان کو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی منزل سے پار کر کے اس انسان کو جو وحشی اور بربر ہے، اس کو مزکی کر کے عرش مولا اللہ سے ملاقات کرانے کا نام تصوف ہے. اس کا علم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی کو ویدوں میں آیا ہے، برہما کرت شیوا سہسر نام سومرتنجಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನರ್ ಜಗತ್ ವ್ಯಾಪಿ ಜಗದ್ಗುರಂ ಅಧ್ಯಾಯತೆ ತೇಜು ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದಾನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತೆ ಅಹಮ್ಮನ್ನಂ ಮುಹಮ್ಮನ್ನಂ ಅಹಮ್ಮನ್ನಾದೋ ಮುಹಮ್ಮನ್ನಾದ್. یعنی جس نور سے یہ کائنات انسانوں کو اللہ وجہ الکمال پہنچانے کے لیے بربریت سے، وحشت سے نکل کر کے الفت و محبت و پیار پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. نتیجے میں تبلیغ، ہجرت اور غزوات و جہاد آپ نے کیا. جلالی اور جمالی دو رنگ تھے آپ کے. تبلیغ، ہجرت اور غزوات آپ کے جمال تھا اور جہاد جلال تھا. جیسے ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو مریض کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ مرض کا دشمن ہوتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپریشن کیا تھا اپنے دور میں تو انسانیت کے دشمن نہیں تھے بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود، امیر و غریب کی تمیز مٹا دی. شہنشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک گرو نانک کہتا ہے، یتھے نور محمدی ڈٹھے نبی رسول، نانا قدرت دے خودی گو سبول. ایک وہ جب ایک سمرا ایک منا ودا ودنتی ویدوں میں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ وحدہ لا شریک ہے. نہ کاشتے ودتے دیوا نہ پاشاڑے نہ منڈ میں بھاوے نہ ودتے دیوا یت بھوم تدھوتی. وہ کائنات کا خالق ہے. نہ آسمان بنا تھا، نہ چاند و سورج بنا تھا. وہ کن فیکن کا مالک اس کائنات کو بنایا ہے. اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھیاتے تیج بھوتانی تسماد انم تدچتے احمنم محمدنم احمد محمد. یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی، اسپیس خلا ہے. یہ آگ کو جلا دیجئے، ماچس کی یہ آگ کھڑی ہو جاتی ہے. الف ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، درختوں کو جھکا دیتی ہے. پہاڑ اور درخت بیٹھے ہوئے ہیں. میم ہے، آسمان سے بارش برسا ہے. سروپ میں بہتا ہے وہ دال ہے. احمد بنتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم وہ شہادت دے رہے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائلاگ معراج میں ہوا تھا، یہی الصلاۃ معراج المؤمن ہے. یہی رام چندر جی کہتے ہیں، प्रथमं तारकं चैव द्वितीयं दण्डमुच्यते तृतीयं कुण्डलाकारं चतुर्थं अर्धचन्द्रकं पंचमं बिंदु संयुक्तम् ओम मित्य ज्योतिरूपकं अष्टांगे चतुष्पादं त्रिस्थानं पंचदेवतम ओम मित्य जायनाति ब्राह्मणो न भवेसि. ए ब्राह्मणों, तुम्हें अगर खुदा से मुलाकात करना चाहते हो तो अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे. उनकी जो इबादत है, प्रार्थना है, जो इस इबादत को करेगा वो अर्श पर पहुंच जाएगा, अल्लाह से मुलाकात करेगा. हनुमान सवाल करता है, राघो मैंने तेरे साथ सारी जिंदगी गुजार दी है, तेरी फौज का सिपह सालार बन करके दुश्मन का, रावण का मैंने नाश किया है, लेकिन उस वहदहु ला शरीक खुदा को मैं कैसे देखूं. आप फरमाते हैं कि अगर मैं पत्थर की पूजा करूं तो लोहा उसको तोड़ देता है, लोहे का मूर्ति बना के पूजा करूं आग उसको पानी बना देती है, आग की पूजा करूं तो आसमान से बारिश बरस के उसको ठंडा कर देती है. ये दृष्टम तद नष्टम, जो कुछ देख रहा हूं वो खत्म होने वाला है, फानी है, जो अविनाशी है, जो फना नहीं है.
لا تدرکو الابصار وهو یدرک الابصار واللہ لطیف خبیر، وہ لطیف و خبیر اللہ تعالیٰ کا دیدار میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جگت گرو آنے والے ہیں، برہما پرتشو سہسر نام سمرت تر جگت ویاپی جگت گرم، وہ تمام عالم کے لیے رہنما ہیں، میں ایک قوم کا رہنما ہوں، ایک قوم کا ہادی ہوں، تمام انسانیت کے لیے آئیں گے، وہ انسانوں کو معراج پر پہنچائیں گے۔ ان کی معراج کی طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، قاعدہ ہے، سجدہ ہے، یعنی ہر انسان بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، طاقت آتی ہے تو اوندا ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں، بیٹھ جاتا ہے قاعدے کی حالت میں، طاقت آتی ہے دو پیر سے چلتا ہے رکوع کی حالت میں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے انسان تو اس دنیا فانی میں آیا ہے، تو کھڑا ہو گیا ہے، اپنی ہستی کو گم کر وحدہ لا شریک کے دربار میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ الاسلام ہی الفطرت ہی الفطرت، الاسلام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تیری فطرت جو ہے اللہ کی فطرت ہے، تو اللہ میں فنا ہو جا، اپنی ہستی کو گم کر دے۔ جب اپنی ہستی کو گم کر دے گا، لا مطلوب لی اللہ، لا مرغوب لی اللہ، لا موجود لی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہستی گم کرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو۔ تو اللہ فرماتا ہے فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم، دوئی ختم ہو گئی، احدیت کے مقام پہ آگے اپنی ہستی کو گم کر دیے، مشرق و مغرب کے مالک بن گئے، عدل کیا، احسان کیا، نوع انسانی کو ایک کلمے کے وسیلے سے ایک بھائی بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب میں صاحبزادہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب کہ وہ اپنے خطاب سے، اپنے نورانی خطاب سے ہمارے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ صدق۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وعلی آلہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ برادران اسلام السلام علیکم۔ اس مختصر سے وقت میں صوفی کی حقیقت تو بیان نہیں کر سکتا، صرف صوفی کرتا کیا ہے، صوفی کرتا کیا ہے، اس کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ ازل سے تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گا، موجودہ وقت میں چند واقعات بتاؤں۔ اب ہم بنیاد دیکھتے ہیں، قرآن نے ایک عجیب فلسفہ بیان کیا، کلمۃ کطیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فروع فی السماء تؤتی اکلھا کل باذن ربها یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اب اسی میں پورا بنیاد ہے، یہ صوفیزم کی بنیاد آپ کو اس میں نظر آئے گی، جو کائنات عالم کی تخلیق کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام میں فرما رہا ہے کہ کلمے کی مثال شجر طیب کی ہے۔ اب کلمے میں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اسی کو حدیث کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نور۔ اب یہ دو ہیں بنیاد جو کائنات کی تخلیق کی غرض کو ہمیں کلام اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو کائنات میں فطرت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ اب فطرت میں دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں بویا تو اس سے نکلتا ہے مرغا۔ ایسا ہوتا ہے مرغا، کبھی آپ زمین پہ جائیں دیکھیں جو دانہ زمین سے نکلتا ہے یوں ہوتا ہے۔ اب وہ ایسا ایسا پرورش پاتا ہے، پتے کرتا ہے، آخر میں آیا خلق اولہ وبعثہ آخر۔ بنیاد سمجھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی بنیاد کیا آدم ہے؟ نہیں، آدم تو اس مول کا نکلا ہے، اس تخم سے۔ اب وہی تخم آگے بڑھ رہا ہے، جب 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، پیوستہ اس ٹائم کا بولنا پیوستہ اسی شجر سے، میں مختصر کروں، پیوستہ اسی شجر سے۔ اب اسی شجر سے پیوستہ ہو کر دے کیا رہے ہیں؟ اب کوئی بھی شجر سے لگی ہوئی ٹہنی کو توڑ لو تو اسی شجر کی طرف لے جائے گی، تو ہر نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو تو آپ کو اللہ سرکار دو علیہ وسلم کی آمد کی تذکرہ ملے گا۔ یعنی توحید کی بات کہیں گے اور آنے والے وجود سرکار دو علیہ وسلم کی آمد کی خبر
मैं नहीं हूँ, मेरे बाद आने वाला है। उस बूढ़े ने लड़के से निकला पत्ता, उससे पूछू क्या तू है? वो कहेगा नहीं मेरे बाद आने वाला है। उससे निकली टहनी, उससे पूछू क्या तू है? वो कहेगा नहीं मेरे बाद आने वाला है। उससे जिसको किसी शायर ने कहा हुस्न यूसुफ दम ईसा यद रोज़ादारी आंचे खुदा हमदान तू तन्हा जाए। अब इसी बात को कायनात से हमने देखा, फितरत से हमने देखा। अब हम जो सूफीइज्म की बात कर रहे हैं, क्या ये कोई नया फलसफा है? क्या ये कोई नई बात है? क्या ये नई फिरका है? क्या ये नया कोई तरीका है? क्या हम अपने आप को दूसरों से अलग करके अपनी फजीलत को बयान करने के लिए घर बचाया है? नहीं, फितरत में मौजूद है। कायनात में आप देखते हैं जब एक पौधा एक दफा फल दे दे तो अगले सीजन में फिर फल देता है। उसी फल के फरोग के लिए वो टहनियां फिर बराबर होती है और फल वही आता है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरवाजा बंद किया और फरमाया अना खातिमुन नबी ला नबी बादहू, मैं खातिमुन नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अरे 1,24,000 अंबिया का एक लंबा तसल्सल किया, क्या अब इंसानियत नहीं है? क्या इनको रुश्द हिदायत की जरूरत नहीं है? क्या अल्लाह के